بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بچوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دینے کے لیے آن لائن قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ بہت عام ہے، اور خصوصاً یہاں سویڈن میں، یورپ میں جو والدین ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑی سہولت ہے، چونکہ وہ مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں اور وہاں پہ قرآن پڑھانے والے کسی قاری کا، ٹیچر کا انتظام کرنا مشکل ہے، تو یہ بہت آسانی ہوتی ہے کہ وہ آن لائن قرآن کے جو ٹیچر جو ہے ان کا انتخاب کرتے ہیں اور اسکائپ کے ذریعے بچے جو ہیں وہ آرام سے قرآن حکیم پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ بہت بڑی سہولت ہے، اور بچے جو ہیں وہ قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اس میں کچھ احتیاطیں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو والدین کی بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھیں کہ جو شخص ان کے بچوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دے رہا ہے وہ اس شخص کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی اپنی علمی حیثیت کس طرح سے ہے، اور وہ بچوں کو کیا پڑھا رہا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے، ہمارے کچھ دوست ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا گزشتہ دنوں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ آن لائن قرآن مجید پڑھتے تھے، اور وہ قرآن حکیم پڑھانے کے ساتھ ساتھ جو قاری تھے وہ بچوں کو باقی بھی دین کی باتیں بتاتے تھے، اسلام کی باتیں بتاتے تھے۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ اسکول میں گیا، اور وہاں پہ جب بچے کھیل رہے تھے تو ان کی ٹیچر نے کہا بھی تم بھی جاؤ، تم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلو، تم اکیلے کیوں بیٹھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی کہ میں نے ان بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ تو ٹیچر نے پوچھا اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا جی کہ یہ کافر ہیں، اور ہمیں اسلام نے منع کیا ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ نہ کھیلیں، میں نے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھانا، کیونکہ یہ کافر ہیں، اور ہمارا جو مذہب ہے اسلام وہ ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے۔ اب یہ صورتحال ایک بڑی سنگین سی اسکول میں پیدا ہوئی۔ اسکول کے جو ٹیچرز تھے انہوں نے اس بچے کے جو والدین ہیں ان کو اسکول میں بلایا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ یہاں کا جو ڈسپلن ہے یا یہاں کے قانون ہے ان سب کی جو خلاف ورزی ہے، اور اس طرح سے تو بڑی عجیب صورتحال پیدا ہوگی، تو یہ کیا وجہ آپ کے بچے نے اس طرح سے کیوں کہا ہے؟ تو انہوں نے جب بچے سے پوچھا تو بچے نے کہا جی کہ میں جو جن سے قرآن حکیم پڑھتا ہوں قاری صاحب سے، وہ مجھے جو ہے وہ بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کافر لوگ ہیں، یہ نجس لوگ ہیں، ان سے تعلق نہیں رکھنا، ان سے میل جول نہیں کرنی، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ اب یہ صورتحال ایک بڑی جو ہے وہ نازک ہے اور غور طلب بھی ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو قاری صاحب ان کو تعلیم دے رہے ہیں ان کے اپنی جو علم ہے اور ان کی جو انہوں نے مفہوم جو انہوں نے اخذ کیا ہے اس میں انہیں بنیادی طور پہ ان سے بہت غلطی ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم نے یہ کہا ہے اہل کتاب ہیں ان کا معاملہ مختلف ہے، اور جو باقی کفار ہیں ان کا معاملہ مختلف ہے، بلکہ جو اسلام میں جو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن کفار کے ساتھ دوستی اور تعلقات سے، وہ کفار ہیں جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جو ایٹ وار ہیں۔ لیکن جو ایٹ وار نہیں ہیں اور جن معاشرے میں آپ ان کے ساتھ امن سکون سے رہ رہے ہیں، اور وہ جو جگہیں ہیں وہ آپ کے لیے دارالامن ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں پہلی مثال تو یہ ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں پہ جو مشکل صورتحال پیدا ہوئی تو کیا کیا؟ انہوں نے 2 دفعہ ہجرت حبشہ کی، اور وہ مکہ سے حبشہ گئے، اور حبشہ کا جو نجاشی حکمران تھا وہ سب عیسائی تھے، اور انہوں نے ان کو پناہ بھی دی، اور ان سے اتنے بہت اچھے مسلمانوں کے تعلقات بھی رہے اور دوستی کا تعلق بھی رہا۔ دوسرا قرآن حکیم نے یہاں بھی کہا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کے گھروں میں آنا جانا اور ان کا جو کھانا جو حلال کھانا ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، یعنی آپ ان سے تعلقات رکھتے ہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ ان کا کھانا حلال ہے، آپ ان کے ساتھ میل جول کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی خواتین سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو وہاں پہ جو آن لائن پڑھانے والے ٹیچر ہیں جب وہ بچوں کو اس قسم کی تعلیمات دیں گے تو ان سے بچوں میں انتہا پسندی کے جو جراثیم ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں، والدین اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، بچہ کمرے میں بیٹھا ہے، وہ پتہ نہیں پڑھ رہا ہے یا اس کو ویڈیو گیم میں دیکھ رہا ہے یا اس کس حساب سے پڑھ رہا ہے۔ قرآن حکیم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑے تقدس سے، احترام سے ان چیزوں کو ملحوظ خط رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پرابلم ہے یہاں پہ، ظاہر ہے ہم بچوں کو قرآن حکیم کی تعلیم پہلے تو بہتر یہ کہ والدین خود دیں، لیکن اگر والدین نہیں دے سکتے، وہ ان کی مجبوری ہے، وہ کام کر رہے ہیں یا وقت نہیں نکال سکتے، تو ایٹ لیسٹ جب بچہ قرآن حکیم پڑھ رہا ہو آن لائن تو والدین میں سے کوئی کم از کم جو ہے وہ ضرور اس پہ نظر رکھے، وہ بچہ اکیلا نہ ہو، وہ دیکھے کہ قاری صاحب ان کو کیا پڑھا رہے ہیں، کس طرح سے پڑھا رہے ہیں، کون سی تعلیم دے رہے ہیں، وہ زیادہ فوکس جو ہے وہ ان چیزوں پہ رکھیں جو بچے کو پڑھنی چاہیے،
اور دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ بچہ بھی دلچسپی سے پڑھ رہا ہے یا بچہ بھی ادھر ادھر جو ہے وہ موبائل پہ یا باقی چیزوں پہ جو ہے وہ کھیل نہیں رہا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. گزشتہ جو ہے وہ یہاں پہ سویڈن میں بہت سے ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے بچے جو ہیں وہ انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں چلے گئے اور بہت سے یہاں سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ شام اور ان ممالک میں بھی گئے. تو والدین کو اس وقت خبر ہوئی جب پانی سر سے گزر چکا تھا. تو والدین کو شروع سے ہی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, بلکہ جو ٹیچر ہے اس کے ساتھ گاہے بگاہے خود بھی بات کرے اور اس کو بھی آپ ایک دیں کہ آپ نے اس کو بچے کو کیا پڑھانا ہے. آپ نے تمہیں اس کو نماز یاد کروانی ہے, اس کو آپ نے یا کلمے یاد کروانے ہیں, یا آپ نے جو ناظرہ پڑھانا ہے, کیا پڑھانا ہے, کیا باتیں کرنی ہیں. تو یہ اگر اس طرح سے کیا جائے تو ٹھیک ہے. اگر آپ بالکل چھوڑ دیں گے بچے کو بھی اور ٹیچر کو بھی اور کہیں گے کہ وہ ان کو پڑھاتا رہے, تو وہ ایسی باتیں نہ پڑھائے کہ جو آپ کے لیے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے. اس حوالے سے ناظرین بھی اپنی رائے سے اور اپنے تجربات جو ہیں ان سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں, تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ان کی جو تجربہ ہے یا ان کی رائے ہے اس سے وہ آگاہ ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.